امریکی صدر ٹرمپ نے ایران سے معاہدے کا مسودہ اسرائیل سمیت اتحادی ملکوں کو بھی بھیج دیا۔ برطانوی اخبار گارڈین کے مطابق معاہدے میں ابنائے ہرمز اور امریکی ناکہ بندی کھولنے کی شقیں شامل ہیں۔ مفاہمت کی یادداشت کے نتیجے میں ایران کو اس کے ان 12 ارب ڈالر اثاثوں تک رسائی دی جائے گی جو منجمد پڑے ہیں۔ مسودے میں ابنائے ہرمز کو 30 روز میں جنگ سے پہلے کی سطح پر بحال کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ برطانوی اخبار کے مطابق چین چاہتا ہے کہ معاہدے کی حتمی توثیق اقوام متحدہ کرے۔ ایران کے ساتھ ابھی معاہدہ نہیں ہوا، دونوں ممالک معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ ایران امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ اور ایران جنگ بندی میں توثیق کے معاہدے پر کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ چند اہم کہے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ ابھی معاہدے کی منظوری کے لیے تیار نہیں، مزید پیش رفت کے بعد صدر معاہدے کی توثیق کی پوزیشن میں ہوں گے۔ جے ڈی وینس کا کہنا تھا کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر کب دستخط کریں گے۔ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، جبکہ خطے میں بڑھتے ہوئے عدم استحکام کا ذمہ دار اسرائیل ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ کے ساتھ جاری مذاکرات اور خطے کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے کہا، ایران ذلت یا دباؤ کے تحت سفارتکاری قبول نہیں کرے گا۔ ایران باوقار اور برابری کی بنیاد پر مذاکرات چاہتا ہے اور کسی بھی دباؤ یا دھمکی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کی مشکلات سے ہم قومی مفادات اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ جنگ اور کشیدگی کے بعد حالات پہلے جیسے نہیں رہتے، اسی لیے خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے سنجیدہ سفارتی کوششیں ضروری ہیں۔ ایران کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے اور تہران ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری چاہتا ہے۔ امریکہ سے تازہ بات چیت میں بیشتر ایرانی تجاویز مان لی گئی ہیں اور خارجہ امور کے پارلیمانی کمیشن کے رکن فدا حسین نے کہا ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ایران کو اب تشویش صرف صدر ٹرمپ کے غیر متوقع رد عمل اور ٹرمپ کے وعدے وفا نہ کرنے کی عادت پر ہے، جس کا مظاہرہ حالیہ دنوں میں اکثر کیا گیا ہے۔ ایران امریکہ معاہدے کی خبروں کے ساتھ ہی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی، برنٹ خام تیل کی قیمت گر کر 83.7 فی بیرل ہو گئی۔ اس کے علاوہ WTI کروڈ کی قیمت 88.9 فی بیرل ہو گئی ہے۔ واضح رہے کہ امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں کے درمیان جنگ بندی میں توسیع اور ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات شروع کرنے کے لیے 60 روزہ مفاہمتی یادداشت پر اتفاق ہو گیا۔ ٹیلی گراف نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے شہید رہنما سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ تہران میں انتہائی سیکیورٹی میں جمعرات کو ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں علی خامنائی کے اہل خانہ اور کچھ سرکاری عہدیداروں نے شرکت کی۔ برطانوی اخبار کی اس خبر کی دیگر ذرائع نہیں ہو سکی۔ اس حوالے سے ایران کی جانب سے فی الحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ آیت اللہ خامنائی 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیے گئے حملوں کے پہلے روز اپنے چند اہل خانہ سمیت شہید ہوئے تھے۔ صہیونی ریاست اپنے بدترین انجام کے قریب پہنچ چکی ہے۔ آیت اللہ علی خامنائی نے 10 سال پہلے اسرائیل سے متعلق پیش گوئی کی تھی، صہیونی ریاست اگلے 15 برس دیکھ نہیں پائے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر سید مجتبی خامنائی کا ایرانی پارلیمنٹ کے نئے سیشن کے افتتاح پر بیان، کہا قوم کو جھکانے کے لیے دشمن تفرقہ ڈالنے کی سازشوں میں مصروف ہے۔ جنگ مسلط کرنے، اقتصادی دباؤ ڈالنے اور سیاسی پراپوگنڈا کے بعد دشمن نئے منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل فوجی شکستوں کو چھپانے کے لیے ایرانی قوم میں تقسیم کی کوشش کر رہا ہے۔ دشمن کے اقدام کا مقصد ایرانی قوم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا ہے۔ پاکستان UN امن مشنز میں سب سے زیادہ اہلکار بھیجے جانے والے ممالک میں شامل ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اقوام متحدہ کے امن دستوں کے عالمی دن پر جاری پیغام میں کہا کہ پاکستان دنیا بھر میں مشکل حالات میں خدمات سر انجام دینے والے اقوام متحدہ کے امن دستوں کے نظم و ضبط، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ ہم ان 183 پاکستانی اہلکاروں کی شجاعت اور لگن کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے بین الاقوامی امن و سلامتی کی خاطر اپنی جان
جانوں کی قربانی دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امن دستوں کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں اقوام عالم کے ساتھ مل کر امن کے سپاہیوں کو بھرپور انداز میں خراج عقیدت پیش کیا اور عالمی امن کے لیے پاکستان کے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اس سال یہ دن امن کے فروغ میں سرمایہ کاری کے عنوان سے منایا جا رہا ہے۔ یہ موضوع پائیدار عالمی امن، انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے پرعزم سیاسی حمایت اور مالی معاونت کی اہمیت اجاگر کرتا ہے۔ ہم سب مل کر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ مورو میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے صدر آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ جب بھارت کے جہاز گرائے تو ان کی عقل ٹھکانے آ گئی۔ انڈیا کو ایک ہفتے کی جنگ میں سبق سکھایا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کو میڈیا پر نہیں دکھایا جاتا۔ بھارتی حکومت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ صدر زرداری نے مزید کہا کہ ہم سب مل کر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے اور ملک کو بھی مضبوط بنائیں گے۔ اقوام متحدہ نے اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کو بلیک لسٹ میں شامل کر لیا۔ اقوام متحدہ نے یہ فیصلہ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے چند تشدد کے واقعات سامنے آنے پر کیا۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے اسے شرمناک قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ اس فیصلے سے اسے اور حماس کو ایک ہی مقام پر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ نے روسی سیکیورٹی فورسز کو بھی اسی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترس نے گزشتہ سال اگست میں اسرائیل اور روس کو وارن کیا تھا کہ انہیں اس فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اتحادی ملک عمان کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ عمان کو دیگر ممالک کی طرح برتاؤ کرنا ہوگا ورنہ تباہ کر دیں گے۔ ایک بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ آبنائے ہرمز پر ایران کا ساتھ دینے پر سخت رد عمل دے سکتے ہیں۔ ایران معاہدے کے لیے بےتاب ہے لیکن ابھی ڈیل فائنل نہیں ہوئی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کسی بھی قیمت پر ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں، اب معاہدہ ہوگا یا پھر ہمیں اپنا کام مکمل کرنا ہوگا۔ کہا ایران کے ساتھ وہی کر سکتے تھے جو وینزویلا میں کیا۔ ایران کی خلاف کارروائی پاکستان کی درخواست پر روکی۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو عظیم شخصیات قرار دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ یاد دلانا چاہتا ہوں ایران سے معاہدہ نہ ہونے پر دیگر آپشنز استعمال کریں گے۔ کابینہ اجلاس میں گفتگو میں کہا کہ ایران سے معاہدے کے حوالے سے کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ آئندہ چند گھنٹوں اور دنوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی۔ یہ بات واضح ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکتا۔ مارکو روبیو نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی ہمیشہ یہ ترجیح رہی ہے کہ ان معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ میں صرف سب کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ راستہ کام نہ کرے تو آپ کے پاس کوئی دوسرے آپشنز بھی موجود ہیں۔ بولے اصل بات یہ ہے کہ ہم مذاکرات اور سفارتکاری کے راستے کو ترجیح دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسے کامیاب ہونے کا ہر ممکن موقع دیا جائے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سرکاری دورے پر واشنگٹن پہنچ گئے۔ واشنگٹن پہنچنے پر پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ اور سفارتی حکام نے ان کا استقبال کیا۔ اسحاق ڈار آج امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے اہم ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں پاکستان امریکہ دو طرفہ تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ دونوں ممالک کے درمیان اہم امور پر اعلیٰ سطح کے رابطوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سرکاری مصروفیات مکمل کرنے کے بعد اسحاق ڈار آج ہی اسلام آباد واپس روانہ ہوں گے۔ اس سے قبل نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار سے نیو یارک میں چینی وزیر خارجہ نے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن، کثیر الجہتی نظام اور قواعد پر مبنی عالمی نظام کے فروغ پر اتفاق کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سعودیہ میں اپنے سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سے ملاقات کی۔ دونوں وزرائے داخلہ نے ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی اور نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ سعودی وزیر داخلہ نے محسن نقوی کو حج کی مبارکباد دی۔ ملاقات میں پاک سعودیہ دو طرفہ تعلقات اور داخلی سیکیورٹی کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیڈرل کانسٹیبلری اسپیشل ڈپلومیٹک پروٹیکشن یونٹ کے 200 اہلکاروں کو سعودی عرب میں ٹریننگ دی جائے گی۔ فیصلہ کیا گیا کہ دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے سعودی عرب کی وزارت داخلہ کا اعلیٰ سطح کا وفد بہت جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ دونوں وزرائے داخلہ نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بھی بات چیت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی شریف میڈیکل سٹی ہسپتال میں میجر سرجری۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے سوشل میڈیا پر بیان میں بتایا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی شریف میڈیکل سٹی ہسپتال میں میجر سرجری ہوئی ہے۔ تاہم مریم اورنگزیب نے اپنے بیان میں یہ بھی واضح نہیں کیا کہ مریم نواز کی کس چیز کی سرجری ہوئی ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ سرجری کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب ہسپتال سے گھر منتقل ہو گئی ہیں۔ الحمدللہ عید کے دن مریم نواز نے ہسپتال سے صوبے میں سیکیورٹی اور صفائی ستھرائی سمیت دیگر امور
गेमों की बराह रास्त निगरानी की। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान। बाद शहरों में बारिश और तेज हवाओं की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बेशतर इजला में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम लाहौर, हाफिजाबाद, शेखपुरा, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल और गिरदुनवाह में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। इस्लामाबाद और इसके गिरदुनवाह में भी दिन के औकात में शदीद गर्मी बरकरार रहेगी, जबकि रात के वक्त मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इजला में भी मौसम गर्म और खुश रहने की तवक्को है, जबकि मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ सकती है। दूसरी जानिब सिंध के बेशतर इजला शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे, जबकि बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहने का इम्कान है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टेस्ट मैचेस में खिलाड़ियों की नई रैंकिंग जारी कर दी। टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में इंग्लैंड के जो रूट की पहली पोजीशन बरकरार, इंग्लैंड के हैरी ब्रॉक की दूसरी, जबकि ऑस्ट्रेलिया के टेरेविस हेड की तीसरी पोजीशन बरकरार। पाकिस्तान के बैटर बाबर आजम एक दर्जा तरक्की के बाद 22वें नंबर पर आ गए। सलमान अली आगा की 2 दर्जे तरक्की 27वीं पोजीशन पर आए। टेस्ट मैचेस की बॉलिंग रैंकिंग में भारत के जसप्रीत बुमराह का पहला नंबर है, जबकि पाकिस्तानी स्पिनर नुमान अली 2 दर्जे तनाजली के बाद 7वीं पोजीशन पर चले गए।